تو آج جس مووی کا ہم تبصرہ کرنے جا رہے ہیں دیٹ از دا ڈگ. دا ڈگ ایک مووی ہے، ایک ہسٹوریکل مووی ہے جو کہ ڈائریکٹر سیمن سٹون نے ڈائریکٹ کی اور اس کو 14 جنوری 2021 میں ریلیز کیا گیا. اس مووی میں ہمیں ایک فیمس برٹش ایکٹر ملتے ہیں، رالف فینیز، جنہوں نے بیسل براؤن کا کریکٹر پلے کیا ہے. تو یہ مووی جو ہے یہ اصل میں ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے کہ جو برٹش میوزیم میں کام کرتے ہیں. تو بیسل براؤن جو تھے وہ 1888 میں پیدا ہوئے اور یہ مووی ایک حقیقی واقعے پر بنائی گئی ہے. 1888 میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد 12 ایئرس کی ایج میں 12 سال میں انہوں نے اسکول چھوڑ دیا. انہوں نے اپنی چارٹ سے اور اپنی خواہش سے لیٹن سیکھی اور ایسٹرالوجی اور جیوگرافی بھی سیکھی، اور یہ کہ انہوں نے ایسٹرالوجی میں ایک بک بھی لکھی کہ تاکہ عام لوگوں کو ایسٹرالوجی کی صحیح سمجھ آ سکے. اس کے بعد انہوں نے اپسوچ میوزیم میں کام کرنا شروع کر دیا. تو وہاں پہ ایز این ایکسکیویٹر وہ کام کرتے تھے. اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی مینارڈ سے. مینارڈ کو بھی اس فلم میں دکھایا گیا ہے. تو بات یہ ہوا کہ ایک ویلدی خاتون جن کا نام ایڈتھ پریٹی تھا، انہوں نے ان کی خدمات حاصل کرنا چاہیں کیونکہ ان کی بھی اپنی بہت دیرینہ خواہش تھی کہ ان کی زمینوں میں ایک جو مون تھا، ایک جو مٹی کا ایک بڑا سا چھوٹی سی چوٹی تھی، ان کو انہوں نے دریافت کرنا تھا کہ اس کے نیچے کیا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ بیسل براؤن جو کہ ایک ایکسکیویٹر ہیں اپسوچ میوزیم میں، ان کو بلایا جائے اور ان کی خدمات حاصل کی جائیں. اب ایڈتھ پریٹی اپنی بساط میں جو ہیں وہ ایک کافی نفیس خاتون تھیں، اور یہ کہ ان کی شادی ایک کرنل سے ہوئی جنہوں نے ان کو بہت پہلے پرپوز کیا، اور بعد از انہوں نے کہا کہ چونکہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے اور خراب رہتی ہے، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی. لہٰذا جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے دوبارہ سے ان کو پرپوز کیا، جس کے بعد ان کی شادی ہوئی. اور پھر بعد میں جیسے ہی ان کی شادی ہوئی تو غالباً 1 سال بعد ہی کرنل کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ہوا کہ اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا رابرٹ. تو یہ جو تھی یہ ایڈتھ پریٹی کے حوالے سے تھی، اور یہ کہ کافی امیر بھی تھیں کیونکہ جتنی بھی جائیداد تھی وہ پھر ان کے نام کر دی گئی. اور یہ کہ پھر انہوں نے بعد از بیسل براؤن کی خدمات حاصل کرنا چاہیں. بیسل براؤن نے کیا کیا کہ انہوں نے وہیں پہ جو بیوریل ماؤنٹ انہوں نے سلیکٹ کیا تھا اسی کے اوپر ایکسکیویشن شروع کی. اور پہلے تو انہوں نے اپنی وہاں پہ کہا کہ ہم کسی اور مون پہ کام کرتے ہیں، لیکن بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے تو وہ واپس اسی پہ آ کے جس کا ان کو ایڈتھ پریٹی نے کہا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے ایکسکیویشن شروع کر دی اور پھر ان کو ایک بڑی سی کشتی ملی. اب کشتی ملنے کے بعد جو ہے وہ اپسوچ میوزیم میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ ان کو اپنے آرٹیفیکٹس دکھائے جو انہوں نے وہاں سے نکالے تھے. دکھانے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ اپسوچ میوزیم کو بھی اس بات کی خبر ہوگی. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ بات پھیل گئی پیچھے، تو بات پہنچ گئی ہارورڈ تک اور ہارورڈ کے پروفیسرز تک، آرکیولوجسٹ تک. تو وہ وہاں پہ آ گئے. ان کے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ بائی دا لا اس طرح کی آرکیولوجیکل سائٹس جو ہیں وہ پھر گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے، یہ کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی، تو آپ ہمیں یہ دے دیں اور یہاں سے بیسل براؤن وغیرہ کی خدمات جو ہیں وہ ختم کریں، ان کو یہاں سے نکالیں. بیسل براؤن وہاں سے چلے گئے، لیکن کچھ عرصے بعد وہاں پہ واپس آ گئے کیونکہ کچھ ان کی اپنی خواہش بھی تھی، اور کچھ یہ کہ رابرٹ جو تھا وہ ان کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ٹیلیسکوپ میں ستارے دکھاؤں گا. تو واپس چلے گئے. اب جب واپس چلے گئے تو کیا بنا کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ کھدائی شروع کی، ایکسکیویشن کا کام شروع کیا. تو باقی جو آرکیولوجسٹ تھے ان میں بھی ایک خاتون تھیں. انہوں نے کیا کیا کہ جن کا نام پیگی تھا، اور یہ حقیقی بات ہے، تو انہوں نے وہاں پہ سونے کے آرٹیفیکٹس دریافت کیے. بہت زیادہ آرٹیفیکٹس تھے، اور کچھ برونز کے تھے، کچھ سونے کے تھے. اور اس کے بعد پھر جب فلپس کو وہ دکھایا گیا جو کہ وہاں پہ مین سپروائزر تھے
بڑے آرکیولوجسٹ، ان کو دکھایا گیا. اور یہ جو آرٹیفیکٹس تھے یہ اینگلو سیکسن پیریڈ کے تھے، جو کہ 7th سینچری میں گردانا جاتا ہے. اور یہ اینگلو سیکسن پیریڈ کے بارے میں بیسل براؤن نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا ان کو، اور جب انہوں نے بعد میں ڈسکوری کی تو ان کو پتہ لگا کہ ہاں حقیقی طور پہ یہ اینگلو سیکسن پیریڈ سے ہی تھے. اور یہ برٹش ہسٹری کی سب سے بڑی آرکیولوجیکل ڈسکوری تھی، جس نے ڈارک ایجز کو ری ڈیفائن کیا. کیونکہ ڈارک ایجز میں ان کا یہ ماننا تھا کہ یہاں پہ کوئی خاص کلچر نہیں تھا اور لوگوں کو، اور یہاں پہ کوئی اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی. لیکن جب انہوں نے آرٹیفیکٹس دیکھے اور جب انہوں نے وہ سارا سونے کا کام دیکھا اور ہیلمٹس اور آرمری دیکھی، تو ان کے بعد ان کا یہ قوی ان کو یقین ہو گیا کہ ڈارک ایجز میں بھی برطانیہ میں کا بڑی حد تک لوگوں کو کلچر کا اور سونے کا کام جو ہے وہ آتا تھا. یہ ایک ڈسکوری تھی. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد جو وہاں پہ ایڈتھ پریٹی تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ جنگ شروع ہونے والی ہے اور برٹش میوزیم ویسے ہی خالی کیا جا رہا ہے، بہت جو تھے وہاں پہ سارے خالی کیے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ یہ جو جتنے بھی آرٹیفیکٹس ہیں یہ میں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، اور جب جنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر بعد میں اس کو میوزیم میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. فلپس نے تو کافی اس کی مخالفت کی، جو کہ وہاں پہ مین آرکیولوجسٹ تھے، لیکن یہ کہ چونکہ وہ در حقیقت زمین اور سب کچھ ان کا ہی تھا، اور جو فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کی گئی تھیں وہ ساری کی ساری ایڈتھ پریٹی نے کی تھیں، تو ان کی بات ان کو ماننی پڑی. اور یہ حقیقت بھی تھی کیونکہ اس وقت میوزیمز خالی کیے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ یہ سارے آرٹیفیکٹ سیف رہیں گے. بعد از جب ورلڈ وار 2، اور یہ سب کچھ ورلڈ وار 2 کی وجہ سے کیا جا رہا تھا، جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو اس کے بعد یہ جتنے بھی آرٹیفیکٹس تھے یہ ایڈتھ پریٹی نے برٹش میوزیم کے حوالے کر دیے. اور بعد از یہ ہوا کہ بیسل براؤن کی خدمات جو تھیں وہ مینشن نہیں کی گئیں، آلدو انہوں نے کہا تھا ان کو فلپس کو کہ آپ نے بیسل براؤن کی خدمات کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے اور ان کو بھی ظاہر کرنا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو یوں ہوا کہ جب یہ سارا معاملہ طے ہو گیا تو بعد میں جب ابھی کچھ سالوں پہلے جب دوبارہ سے اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ در حقیقت اصل ڈسکوری جو تھی وہ تو بیسل براؤن ہی کی تھی. تو فلپس بعد میں آئے تھے، تو ان کو معلوم ہوا کہ اصل جو ڈسکوری ہے وہ بیسل براؤن نے کی تھی. اور اس طرح برٹش میوزیم میں جہاں پہ فلپس کا نام تھا انہی آرٹیفیکٹس کے ساتھ، وہاں پہ بیسل براؤن کا نام بھی لکھ دیا گیا، اور بیسل براؤن کو اب ریکگنائز کیا جاتا ہے ایز دی مین پرسن ہو ڈسکورڈ دیز آرٹیفیکٹس، اور جو مین ڈسکوری تھی وہ انہوں نے کی تھی. تو دس واز اباؤٹ دا ڈیکیڈ. یہ ایک بہت ہی اچھی مووی ہے کہ جس میں سنیماٹوگرافی کا ایک بہت ہی اچھے سے پورٹریل کیا گیا ہے. بعض اوقات کچھ ایسے سینز ہیں کہ جن میں ایک مرر کے اندر کسی سین کو دکھایا جاتا ہے اور بعد از پھر اسی ٹیک کے اندر دروازہ کھلتا ہے اور آپ ایک دوسرے سین میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن سے سین کو دیکھ لیا گیا ہے، اور ٹیکس بہت خوبصورتی سے لی گئی ہیں. وائڈ اینگل کیمرہ جو ہیں وہ بہت اچھے سے یوز کیے گئے ہیں یہاں پہ. اور یہ کہ یہ مووی جو ہے یہ نیٹ فلکس کی غالباً بہترین موویز میں سے ایک ہے. تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور فردر اسی طرح کی سٹوریز کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں.